تنوین. جب الف استعمال ہوتا ہے اس علامت کے ساتھ، یعنی دو زبر کی علامت کے ساتھ، یہ تنوین کی علامت کہلاتی ہے، اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، لیکن نون اس میں نہیں ہوتا، بلکہ الف دو زبر یعنی تنوین کی علامت کے ساتھ موجود ہوتا ہے. مثلاً یہ دیکھیں، مثلاً میں الف استعمال ہوا اور اس کے اوپر تنوین کی علامت ہے. جبرن، اس میں بھی الف استعمال ہوا اور اس پر تنوین کی علامت ہے. اندازن، فوراً، یہ تمام حروف ایسے ہیں کہ ان کو اگر اس طریقے سے لکھا جائے تو یہ ہے بولنے میں مثلاً، جب رن، اندازن، فورن، یعنی یہ اس طرح لکھے جاتے ہیں. نون کی آواز آتی ہے لیکن تنوین کی علامت استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ. مثلاً، جبرن، اندازن، فوراً. تو یہ تصور تنوین کا تصور کہلاتا ہے جب حرف میں ہمیں یا لفظ میں ہمیں نون کی آواز آ رہی ہو لیکن الف دو زبر یا تنوین کی علامت کے ساتھ موجود ہو. جماعت اول صوتیات پر مبنی سلسلہ ہے، اسی لیے اس تربیتی ورکشاپ میں اردو عملی کتاب نمبر 1 کے گرامر کے تصورات کو الگ سے کروا دیا گیا ہے. جگنو اردو پرائمری سلسلہ جو کہ 5 درسی کتابوں اور 5 عملی کتابوں پر مشتمل ہے، اس کی نمایاں اور انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو کی اصناف کا تعارف اور مشق فراہم کرتا ہے. کسی بھی زبان کو جب آپ سیکھ رہے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حصے میں آپ سیکھ رہے ہوں، تو بین الاقوامی معیار کے مطابق جو زبان آپ سیکھ رہے ہیں، جماعت پنجم تک پہنچتے جماعت پنجم کی جو عمر ہوتی ہے بچے کی، وہاں تک پہنچتے بچے کو اس زبان کے اصناف کے بارے میں معلومات فراہم ہو جائیں، اس کو ان اصناف پہ عبور حاصل ہو جائے اور وہ ان کے درمیانی فرق کو واضح کر سکے. اردو جگنو پرائمری سلسلہ بچوں کو اسی بات کی تعارف اور مشق فراہم کرتا ہے. اردو پرائمری سلسلہ کے تمام جو درسی کتاب کے اسباق ہیں وہ کسی نہ کسی اردو کی صنف پر مشتمل ہیں. اس میں جو بھی سبق لیا گیا ہے وہ کسی صنف پر مشتمل ہے. اساتذہ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی سبق کو شروع کروانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ سبق کس صنف پر مشتمل ہے. جیسا کہ دیکھیے، یہ دعا کا صنف جو ہے وہ نظم ہے، تحفہ یہ کہانی ہے، تیل کے کنویں یہ تحقیقی مقالہ ہے. تو اردو پرائمری سلسلہ کا جو بھی سبق ہے وہ کسی نہ کسی صنف پر مبنی ہے، اور اساتذہ کو سبق پڑھانے سے پہلے یہ معلومات حاصل کر لینی چاہیے. اس کے بعد جب آپ بچوں کو سبق شروع کروائیں تو ایک سبقی منصوبہ جو ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں، پرنٹڈ بھی آپ کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بچے کو اس سبق میں موجود مشکل الفاظ، ان کے معنی اور مثالوں کے ذریعے ان کا استعمال بچوں پہ واضح کر دیں. ویسے تو یہ تمام تر ایکٹیویٹی ہم پہلے بھی بچوں کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بورڈ پر ایک طرف الفاظ لکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف معنی لکھ دیتے ہیں، اور بچوں سے کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ کے معنی یاد کر کے آئیے گا. الفاظ کے معنی یاد کروانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. زبان پہ عبور کا مطلب ہے کہ بچوں کو ان الفاظ کا استعمال آتا ہو، اور بچوں کو ان الفاظ کا استعمال تبھی آئے گا جب ہم اپنی جماعت میں ان کے ساتھ یہ سرگرمی بہت زیادہ دھیان اور توجہ کے ساتھ کریں گے.